قادر نہیں وہ بات۔ حضرات، ہماری اس مجلس کے دوسرے خطیب ہیں فضیلت شیخ قاری خلیل الرحمن جاوید قاری صاحب۔ الحمدللہ علمی حلقے میں کسی تعارف کے محتاج نہیں، البتہ جو لوگ اس آڈیٹوریم میں ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جائے، صد پہ صدر محبوبہ رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر یہ دعا احمد اور عزت قرآن رہے۔ میں صرف آپ کی محبت کے جواب میں یہ دعا ہی دے سکتا ہوں کہ جس ذات کی وجہ سے آپ محبت رکھتے ہیں وہ ذات بھی آپ سے محبت کرے، اور جس طرح آپ نے مجھے یہاں عزت دی ہے، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں عزت نصیب فرمائے۔ میں موضوع سن کے حیران ہو رہا تھا کہ شرک کے تو اتنے دروازے ہیں، آپ کہیں دور نہ جائیں، صرف ملتان میں چلے جائیں، جس گلی میں جائیں گے وہ دروازہ کسی نہ کسی مزار پہ ہی کھلے گا۔ اس قدر دروازے ہیں شرک کے کہ آدمی کس کس کو بیان کرے۔ دیتا ہوں فصاحت و بلاغت اردو زبان میں اس موضوع کو آگے لے کر چلنے والے ہمارے رحمان جناب قاری خلیل الرحمن۔ ان دونوں ہاتھوں کو کس نے بنایا؟ اللہ۔ اور یہ ایک ہی بندے کے دونوں ہاتھ ہیں، لیکن آپ اس ہاتھ سے سارے اچھے کام کرتے ہیں اور اس ہاتھ سے غلیظ کام سارے اس سے کرتے ہیں۔ میرا گھر ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جب میرے گھر کی دہلیز پہ قدم رکھیں گے اور گھر میں رکھی ہوئی چیزوں پر نظر ڈالیں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول خوشی خوشی اگلا قدم اندر رکھیں گے یا رکھا ہوا قدم بھی پیچھے ہٹا لیں گے؟ اللہ کے رسول، ایک وقت ایسا تھا میں جوان تھا، بالکل کمزور تھا، اس وقت مجھے اس کے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں، البتہ اس کو قدم قدم پر میرے سہارے کی ضرورت۔ یہ کمزور تھا، میں طاقتور، میری جیب میں روپیہ پیسہ تھا اور یہ بالکل خالی، حتیٰ کہ یہ ایک قدم چلنے کے لیے بھی میری انگلی کے سہارے کا محتاج، انگلی اس کو پکڑواتا تھا چل سکتا تھا، ورنہ یہ گر جاتا تھا، میرے سہارے کا محتاج۔ اس وقت اگر میں اسے پھینک دیتا تو میرے سوا کوئی اس کا ہمدرد خیر خواہ میں نے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے آج کے دن کے لیے میں نے اسے پوسا، اس کی خدمت میں نے ہر قسم کی مصائب اپنے اوپر لیے اور اس کو ہر دکھ سے میں نے بچایا۔ اللہ کے رسول، آج حوادث زمانہ نے معاملہ بالکل الٹ کر دیا، اب میں کمزور ہو گیا ہوں، یہ طاقتور ہو گیا، اب میں بوڑھا ہوں، یہ جوان ہے، میری جیب خالی ہو گئی ہے کہ میں اب کماتا نہیں ہوں، کما نہیں سکتا، کام نہیں کر سکتا، اور یہ جیب اس کی بھری رہتی، اب مجھے اس کے سہارے کی ضرورت ہے، اس کو اب میری کوئی ضرورت نہیں۔ اسلم کی آنکھوں میں سے بھی آنسو آ گئے۔ آپ نے اس بیٹے کو کہا، خبر انتا و مالک لابیک، نہ تو اپنا ہے نہ تیرا مال تیرا ہے، آج کے بعد تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا۔ 5 وقت کی نمازوں کو پڑھے، یہ بھی قید نہیں با جماعت جا کے پڑھے، یہ بھی قید نہیں حرم میں جا کے پڑھے، یہ بھی قید نہیں مسجد میں جا کے کہیں پڑھے، گھر میں بھی پڑھے، لیکن پڑھے، مسجد میں بھی جاتی اچھی بات ہے، اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن اگر نہیں جاتی تو وہ ثواب جو مرد مسجد میں جا کے پاتے ہیں اس کو وہی ثواب گھر میں ملے۔ رسول تم پر بوجھ نہیں، رسول تم پر مصیبت نہیں، بلکہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو ایمان والو، اللہ کا رسول تم پر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے یہ قرآن مجھ پر اتارا ہے۔ جیسے میں مثلا آیا، اب پاکستان چلا جاؤں، اب میں کسی سے جا کر کے کہوں کہ میں جب جدے گیا تھا بھائی عاقل سے میری ملاقات ہوئی تھی، میں پاکستان جاؤں اور کسی کو کہوں کہ میں جب جدے گیا تھا بھائی عاقل سے میری ملاقات ہوئی تھی، تو کیا اس بات کا یہ مطلب ہے
کہ عاقل بھائی کے سوا کسی سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس بات کا یہ مطلب ہے؟ اگر میں کسی سے کہوں کہ جب میں جدہ گیا تھا بھائی عاقل سے میری ملاقات ہوئی تھی، اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ ہاں بھائی عاقل سے میری ملاقات ہوئی ہے، یہ بات قطعی ہے، ٹھیک؟ لیکن اس بات سے یہ نتیجہ نکالنا کہ کسی اور سے میں ملا ہی نہیں ہوں، یہ تو اس بات سے نہیں نکلتا نا۔ اللہ کے نبی نے کہا وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنُ، یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا، ٹھیک ہے، یہ قرآن آپ پر وحی کیا گیا، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ قرآن کے سوا کچھ وحی نہیں کیا گیا، یہ تو ثابت نہیں ہوتا۔ قرآن وحی کیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کے علاوہ کچھ بھی وحی نہیں کیا گیا، یہ تو نتیجہ اس سے نہیں نکلتا۔ دریا کے کنارے بیٹھے حدیث لکھ رہے تھے، برابر میں کوئی کشتی کھڑی تھی، لوگ اس کشتی میں سوار ہو رہے ہیں۔ ابو داؤد کنارے پر بیٹھے ہیں، ابو داؤد شریف لکھ رہے ہیں، اس کشتی میں سواریوں میں سے ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے جب چھینک اسے آئی تو اس نے کہا الحمدللہ۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ لکھنے میں مصروف تھے، آواز کان میں آ گئی کہ کسی کو چھینک آئی ہے اور اس نے الحمدللہ بھی کہا ہے، لیکن مصروفیت کی وجہ سے جواب دینا ذہن میں نہیں آیا، لکھتے رہے۔ جب حدیث پوری ہو گئی اور ادھر سے کشتی بھی نکل چکی تو پھر یاد آیا کہ یار کسی نے چھینک کہی تھی اور اس پر الحمدللہ بھی کہا تھا، تو میں نے اسے جواب ہی نہیں دیا۔ اے ابو داؤد، اگر حدیثوں پہ عمل ہی نہیں کرنا تو پھر تیرے لکھنے کا کیا فائدہ؟ جب اے میرے محبوب، جب تیرے اکیلے اللہ کی بات کی جاتی ہے تو دل سکڑ جاتے، تنگ ہو جاتے ہیں، جب غیر اللہ کی بات ہوتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں سن کر۔ اب دیکھو، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سناؤں، میٹھے میٹھے جملے سنو، سارے خوش ہوں گے۔ جب توحید کی باری آئے گی تو آدھے اٹھ جائیں گے۔ جب میں میٹھے میٹھے جملے سناتا ہوں، صدقے واری جاو میں او دے حسن و جمال تو، صدقے واری جاو میں او دے حسن و جمال تو، جدے آیا جگتے ہو گیاں خوشحالیاں، پیارا چہرہ زلفاں کالیاں، پیارے نال محبتاں پالیاں، ہر پاسے پھیل گئی روشنی توحید دی، مٹ گیا دنیا تو راتاں کالیاں، مٹ گیا دنیا تو راتاں کالیاں، شان لے گئی حلیمہ چم کے سرکار نو، تے تلیاں مڑدیاں رہ گئیاں نخریاں والیاں۔ تساں بھی کہنا سبحان اللہ، سارے کہنا سبحان اللہ۔ تے جدوں میں کہنا ہے جے نہ ہوئی کول تیرے روشنی توحید دی، آکی کرن گیا قبراں تے بتیاں بالیاں، یہ گھڑا گل چنگی نہیں کی تھی گل، اور میں کیا کملیا پراوا، قبر تے منہ بتیاں بالے گا، روشنی اتے اتے رہنی میت تک نہیں جانی۔ اپنی ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو، اپنی ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو، کتنی ہی راتوں کو خالی، کتنی ہی راتوں کو خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں۔ صورت حسین یہ بدن ہے، اس کو بے جان ہونا پڑے گا، فرش مخمل پہ اے سونے والو، فرش مخمل پہ اے سونے والو، تمہیں قبر میں سونا پڑے گا۔ بڑا پیارا قول امام شافعی فرماتے ہیں، سارے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم ہو گئی، واضح ہو گئی کہ یہ ہے حدیث، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بخاری میں موجود یا مسلم میں یا ترمذی میں موجود ہے، لیکن حدیث صحیح ہے، ابو داؤد ترغیب میں ہے، لیکن علامہ البانی نے صحیح کو قرار دیا۔ جس کو مسئلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت، کوئی مسئلہ واضح ہو جائے،
کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، یہ عمل مبارک ہے، لم یحل علماء کا اجماع ہے، مسلمانوں کا اس بات پر اس کے لیے حلال نہیں ہے کسی کے لیے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ حضرات، جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ اور مدرسہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذمہ داران کی جانب سے اس آڈیٹوریم میں، مدرسے کے اس ہال میں آپ کا بھائی محمد عاقل آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم یقیناً علم حاصل کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمارے مقصد میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اہل جدہ کے لیے چونکہ یہ حرمین کا دروازہ ہے جدہ، اور یہاں سے متعدد علماء کرام جب گزرتے ہیں اس دروازے سے، تو اہل جدہ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ وہ ان علماء سے استفادہ کرنے کے لیے علماء سے رابطہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمارے علماء اکرام کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ ہمیشہ جب یہاں سے گزرتے ہیں اور ہم لوگوں کی جب درخواست ان تک پہنچتی ہے کہ اہل جدہ ان سے علم، ان سے استفادہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو وہ لوگ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود، حالانکہ وہ ان کا مقصد یہاں آنے کا عمرے کی ادائیگی ہوتی ہے، لیکن وہ الحمدللہ مکہ مکرمہ کو، بہت ہی متبرک جگہ کو چھوڑ کر ہم لوگوں سے ملنے کے لیے یہاں تشریف لے آتے ہیں۔ آج جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، گزشتہ 15-20 دنوں سے اللہ کے فضل و کرم سے اس شہر جدہ میں متعدد اور مختلف مقامات پر فضیلت الشیخ قاری خلیل الرحمن کے دروس ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ قاری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں کہ اہل علم یا ہمارے سلفی حلقے میں کسی طرح کا تعارف کرایا جائے۔ البتہ جو لوگ یہاں پر نئے چہرے ہم دیکھ رہے ہیں، ان سے مختصر طور پر یہ ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے کہ فضیلت الشیخ قاری خلیل الرحمن کا تعلق پاکستان کراچی سے ہے۔ آپ رئیس ابن باز اکیڈمی، الحمدللہ ایک بہت بڑی اکیڈمی ہے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر، اس کے آپ رئیس ہیں اور خطیب ہیں جامع مسجد ابو ایوب انصاری کے۔ آج ہم لوگوں کی جو یہ نشست یہاں ہو رہی ہے، یہ ایک خواتین کا مدرسہ ہے، اور اس خواتین کے مدرسے میں الحمدللہ ہماری مائیں، بہنیں اور بچیاں یہاں آ کر علم سیکھ رہی ہیں۔ جب ہم نے شیخ کے بارے میں یہاں کے ذمہ داران کو بتایا، تو ذمہ داران کی یہ خواہش ظاہر ہوئی، انہوں نے خواہش ظاہر کری کہ ہمارے مدرسے میں اگر کوئی بات کی جائے تو وہ خواتین سے ریلیٹڈ ہو، تاکہ وہ مرد اور خواتین ان دونوں تک وہ پیغام پہنچے، اور انہی کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ ہم لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جنتی عورت کی کیا صفات ہیں۔ جنتی عورت کی صفات اگر ہمیں پتہ چل جائیں گی تو یقیناً ہم لوگوں کے لیے بھی آسانی ہوگی کہ جنتی عورت کو ہم تلاش کر سکیں، اور وہ خواتین جن کے اندر لچک یا کوئی اس طرح کی چیز پائی جاتی ہوگی، تو اس خطاب کو سن کر آج انشاءاللہ تعالی ان کی بھی صحیح طور پر تربیت ہو جائے گی۔ بلا کسی توقف کے میں تمہید کے بغیر فضیلت الشیخ قاری خلیل الرحمن سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور جنتی عورت کے عنوان پر خطاب فرمائیں۔ کل کیونکہ ورکنگ ڈے ہے، اس لیے ہم چاہیں گے کہ مختصر سی ہی یہ نشست ہو، اور کل بھی انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر جمع ہوں گے۔ فلیتفضل فضیلت الشیخ قاری خلیل الرحمن۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔